شادی میں لڑکی والوں کی بے جا شرائط. بہت امپورٹنٹ سوال ہے, اس کو نوٹ کریں. اگر لڑکی اور لڑکے کے والدین شادی پر راضی ہوں لیکن لڑکی کی ماں نے شادی کے لیے شرط رکھی ہو کہ جب تک تم میری بیٹی کے لیے گھر نہیں خرید لیتے اور اس کے نام نہیں کر دیتے تب تک ہم شادی نہیں کریں گے. کیا یہ شرط رکھنا صحیح ہے یا نہیں؟ نیز اگر اس شرط کی وجہ سے شادی میں تاخیر ہو رہی ہو اور لڑکی اور لڑکا اپنی رضامندی سے بغیر مولوی اور بغیر گواہوں کے سچے دل سے خود ہی اللہ کو گواہ بنا کے نکاح کر لیں, کیا وہ نکاح ہو جاتا ہے؟ امت اللہ صاحبہ دبئی سے بالکل بھی نہیں ہوتا نکاح, سچے دل سے نہیں ہوتا نکاح, جھوٹے دل سے ہو لیکن گواہوں کی موجودگی میں وہ ہو جائے گا. تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں, نکاح کے لیے گواہوں کا ہونا ضروری ہے. رہا یہ مسئلہ کہ لڑکی والوں نے بیجا شرط رکھ لی ہے, لڑکی کی اماں نے درمیان میں مسئلہ خراب کیا ہوا ہے. دیکھیں اصول تو یہی ہے کہ شریعت میں نکاح کو سادگی سے کرنے کا حکم دیا ہے. اعظم النکاح برکتاً ایسرھا مؤونۃ, حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہو, سادگی کے ساتھ ہو. تو مشورہ تو یہی ہے لڑکی کی اماں کو کہ آپ یہ شرطیں نہ رکھیں. مشورہ میں یہ دے سکتا ہوں لیکن یہ شرطیں رکھنا ناجائز بہرحال نہیں ہے. وہ ایک گھر کی شرط کیا, وہ اگر آپ سے کہیں کہ مجھے 1000 گز کا بنگلہ چاہیے, بنگلہ لکھ کے دو گے تو میں اپنی بیٹی آپ کو دوں گی, تو ان کے لیے یہ بھی جائز ہے فی نفسی ہی, یعنی بذات خود. آپ کیا کریں گے؟ آپ بولیں گے پھر ہم یہاں شادی نہیں کر رہے, آپ نہ کریں. کیونکہ جیسے لڑکی والوں کی, جیسے آپ کی مجبوری ہے کہ آپ کو ایک عدد بیوی چاہیے, تو لڑکی کے والوں کی بھی مجبوری ہوتی ہے کہ لڑکی کی اماں کو ایک عدد اچھا داماد چاہیے. تو اگر وہ لڑکی والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اچھے داماد ہیں تو وہ ایسی شرطیں لگا کے خود ایک اچھا رشتہ اپنے ہاتھوں سے گنوا رہے ہیں. تو اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی یہ رشتہ ہمارے ہاتھ سے جائے گا تو کوئی بات نہیں, ایسے رشتے ہمارے پاس اچھے اچھے لائن لگا کے کھڑے ہوئے کہ ایک گھر نہیں وہ 2 گھر لکھ کے دے دیں گے, تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ آپ کو انکار کر دیں. وہ ہر آدمی اپنی بیٹی کے لیے اچھے سے اچھا ہی سوچتا ہے اور اس کو سوچنا چاہیے. تو اگر دینداری میں, صحت میں, خاندان میں 8-10 آدمی برابر ہوں, لڑکے برابر ہوں, اور سب کا رشتہ آیا ایک شخص کی بیٹی کی طرف, اور باپ یہ شرط لگائے کہ بھئی سب ایک جیسے ہیں اخلاق میں, عادات میں, قوم میں, خاندان میں, تو میں اس کو اپنی بیٹی دوں گا جو اتنے لاکھ روپے مہر دے گا یا مجھے پراپرٹی لے کے دے گا بیٹی کے لیے, تو یہ بالکل جائز ہے. لیکن ناجائز اس وقت ہوگا, ناجائز کا مطلب بیٹی کی زندگی اس وقت تباہ ہوگی کہ جب لڑکی کی اماں کو پتہ ہے کہ یہ اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل گیا صرف اس چکر میں کہ میں یہ اس سے مکان مانگ رہی ہوں اور یہ نہیں دے سکتا مکان, تو ہاتھ سے یہ رشتہ نکل جائے گا. نتیجہ کیا نکلے گا کہ پھر کوئی دوسرا مکان والا تو مل جائے گا لیکن اچھا بندہ نہیں ملے گا مجھے. ہر آدمی جو مکان دے کے بیوی کے نام کر رہا ہو وہ ضروری تو نہیں کہ وہ اچھا انسان بھی ہو. تو اس لیے ہم لڑکی کی اماں کو یہ کہیں گے مشورے کے طور پر کہ آپ اس لڑکے کو اگر پسند کرتی ہیں, نیک تمیزدار شریف انسان ہے, اور پھر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اس میں اتنی استطاعت نہیں ہے کہ گھر خرید کے آپ کی بیٹی کے نام کرے, تو آپ اس شرط سے پیچھے ہٹ جائیں. کیونکہ پھر ایسی شرط لگانے میں آپ کی بچی کا بھی نقصان ہے اور وہ بیچارہ لڑکے کا تو خیر, آپ ہم اس لڑکے کے نقصان کو نہ دیکھیں, آپ تو اپنا فائدہ دیکھیں نا. تو آپ کی بیٹی کا بھی نقصان ہے, خاص طور پر بچی وہاں شادی بھی کرنا چاہتی ہے تو اس کے جذبات بھی مجروح ہوں گے. تو مشورہ ہم اس لڑکی کی اماں کو یہ دے رہے ہیں کہ ایسی شرطیں نہ لگائیں. اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ شریعت نے لڑکی کی شادی کا ولی اماں کو نہیں ابا کو بنایا ہے. ابا نہیں ہے تو بھائی کو بنایا ہے. تو ابا کی جو شرطیں ہوں گی وہ قابل اعتبار ہوں گی. تو اس لیے اماں کے بجائے یہ دیکھیں کہ لڑکی کے ابا کیا کہہ رہے ہیں. ابا اگر یہ شرط لگا رہے ہیں تو میں آپ کو مشورہ دوں گا آپ پھر یہاں شادی نہ کریں, آپ کہیں اور شادی کر لیں. اور اگر ابا یہ شرط, ابا کو پٹھائیں, یعنی پٹھائیں کا مطلب سمجھائیں ابا کو کہ بھئی میں کہاں سے دوں اور اتنا اچھا میاں آپ کی بیٹی کو کہاں سے ملے گا, ان کو سمجھائیں گا, ان کی سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے, نہیں آئے تو بھائی ان کی بیٹی ہے, وہ اپنی بیٹی کے لیے اچھے سے اچھا ہی سوچیں گے. باقی رہا یہ مسئلہ کہ یہ راضی نہیں ہو رہے تو آپ چھپ کے کہیں چھپڑ میں نکاح کر لیں, بغیر گواہوں کے تو نکاح ہوتا نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ لڑکی کو یہ مشورہ دینا کہ اپنے باپ کی پرمیشن کے بغیر نکاح کرے, یہ بہت خطرناک ہے. اس کے بہت سے فقہا تو اس کے قائل ہیں کہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا, لیکن حنفیہ کے ہاں نکاح منعقد ہوتا ہے چند شرطوں کے ساتھ. لیکن بہرحال حنفیہ بھی اس کو پروموٹ نہیں کرتے, اس کو پسندیدہ نہیں سمجھتے, کیونکہ بہرحال اس میں بڑے نقصانات ہیں. لڑکیاں کے جذبات سے لڑکے کھیلتے ہیں, تھوڑے دنوں میں چھوڑ دیتے ہیں ان کو, کیونکہ پیچھے باپ بھائی تو کھڑے ہوئے نہیں ہوتے. تو اس لیے میں کبھی یہ کنواری لڑکیوں کو, نوعمر لڑکیوں کو یہ مشورہ کبھی بھی نہیں دیتا کہ اپنے خاندان سے بھاگ کے آپ شادی کریں. 99% اس کے نقصانات زیادہ ہیں. شاید ایک آدھ
1% اس میں کوئی فائدہ ہو جائے, لیکن 99% دیکھا گیا کہ اس کے سائڈ ایفیکٹ زیادہ ہوتے ہیں. تو اس لیے خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ لڑکی کے ابا سے پوچھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, اور اماں اگر خام خواہ میں وہ شرطیں لگا رہی ہیں تو اماں کو میں یہی کہوں گا, لڑکی کی اماں کو, کہ نہ لگائیں, لیکن پھر بھی لگا رہی ہیں تو ہو سکتا ہے کچھ سوچ رہی ہوں, ان کو ڈر ہو, خوف ہو گیا پتہ نہیں یہ بعد میں رکھے گا ان کی رکھے گا. تو جائز ناجائز کا تو فتویٰ کوئی نہیں دے سکتا, یہی دیا جا سکتا ہے کہ اگر لڑکی کی اماں کو لڑکے پر پورا اعتماد ہے تو بھائی یہ شرطیں نہ لگائیں, لیکن اگر اعتماد نہیں ہے, ان کو ڈر ہے کہ پتہ نہیں طلاق نہ دے دے بعد میں, تو پھر شرطیں لگا سکتی ہیں وہ, پھر کوئی حرج نہیں ہے. بعض دفعہ یہ ڈر ہوتا ہے پتہ نہیں چھوڑ دے گا, کون ہے ہم جانتے نہیں ہیں, اجنبی لوگ ہیں, تو ایسی مجبوری میں پھر لڑکی والوں کو گھر لکھوانے پڑتے ہیں, وہ پھر ناجائز ہونے کی کوئی وجہ نہیں. یہ لڑکا تو اپنا ہی سوچے گا نا, لڑکی والوں کو 10 قسم کے خطرات ہوتے ہیں. لڑکا تو کہے گا فری پھوکٹ میں مجھے 4 مل جائیں,